میں نے اس سے یہ بھی کہ آپ کا صحیح چل نہیں رہا ہے، مجھے بہت ٹیڑھا سا ہو رہا ہے، کیوں ایسے آ رہا ہے؟ اس طرح سے کیوں آ رہا ہے؟ سیدھا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بہت خراب ہو رہا ہے وہ۔ ناظم صاحب ہمارے مستقبل کے صدر کے اسعد حضرت مولانا عامر ان کا معاملہ ہے، میں نے تو آپ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم محترم اراکین جمعیت اور حاضرین مجلس، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، میری ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت۔ تیرے صدیق فاروق عثمان علی، ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت۔ تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت۔ وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں، ان کے کردار افو کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت۔ آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا، دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت، بے چھنے جو کہ آٹے کی ٹکیا بہت۔ وہ پیغمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے، ان کا ہم تھا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نئی، ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، تیرے آدھا کو ہے آج کھٹا بہت۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جس کو ابر رسالت نے سینچا بہت۔ ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت۔ آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی نے یوں تو لگایا بہت۔
نور توحید نور کتاب مبین نور سنت ہم ہی تو یہاں لائے ہیں مان احسان ہمارا ہمارے وطن ہم سے پہلے یہاں تھا اندھیرا بہت ہم سے پہلے یہاں تھا اندھیرا بہت تو درودوں میں ہے تو سلاموں میں ہے تو اذانوں میں ہے تو نمازوں میں ہے سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت بزرگان محترم نازک وقت میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں صبر آزما دور ہے لیکن ہمارا حوصلہ ہماری ہمتیں حالات کی خرابی کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط ان ارادوں کے ساتھ جس میں آرام راحت آسائشیں تج کر قربانیوں کے لیے جدوجہد کے لیے تیاریوں کے ساتھ نئے جوش نئے ولولے اور نئے حوصلوں کے ساتھ نئے خون کے ساتھ نئے ارادوں کے ساتھ جمعیت علماء اتر پردیش کا یہ منتظمہ کا اجلاس اپنی اسی تاریخ کو لے کر یہاں جمع ہے اور ہم اس یقین کے ساتھ جمع ہیں یہاں کہ یہ نشستن گفتن اور برخاستن نہیں ہوگا ہم ان ارادوں کے ساتھ ہیں تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہاں قوموں کی زندگی میں ایسی گھڑیاں ضرور آتی خود اللہ رب العزت نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا أَن تَقُولُوا آمَنَّا وَأَنْتُمْ لَا تُفْتَنُونَ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کہو گے کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا سنیے ایمان کی وجہ سے آزمایا جائے گا ایمان کی وجہ سے مشکلات آئیں گی یہ آپ کو توڑیں گی نہیں بلکہ آپ کو جوڑیں گی آپ کو مضبوط کریں گی آپ کو راستہ دکھائیں گی آپ کے حوصلوں کو بلند کریں گی آپ کو نئے جوش نئے ولولے کے ساتھ آگے بڑھنے پر تیار کریں گے اور جوش اور ولولہ حوصلہ ہمت اور طاقت اس کا اظہار صرف زبان سے کافی نہیں ہے جو لوگ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں ان کا کام وہیں سے شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہو جاتا ہے آپ کو ایک لانگ ٹرم ایک طویل مدتی پالیسی کے تحت بدلاؤ لانا اور بدلاؤ کا سفر ہم سے خود سے شروع ہوتا ہے دوسروں سے نہیں شروع ہوتا میں بار بار سب دوستوں سے کہتا ہوں ہمارے حضرت کا خود مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ مزاج کے خلاف فرمایا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو بعد میں دوسروں کی فکر کرنا ہمیں اپنے آپ پر کام کرنا آج ہم یہاں جمع ہیں اور یہ ایک تنظیمی اجلاس ہے یہ عمومی اجلاس نہیں ہے اور کتنے دنوں کے بعد ہو رہا ہے کتنے سال ہوئے جب انتخاب ہوا تھا تبھی ہوا ہوگا
وہ بھی اتفاق سے اسی علاقے میں ہوا تھا. ہمارے ہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دستور کے مطابق کام کیے جائیں گے. ہر مقامی یونٹ یعنی گاؤں کی اور محلے کی یونٹ، اس کو مقامی یونٹ بولیں گے، محلے اور گاؤں کی یونٹ کو. ہر مقامی اور محلے کی یونٹ ہر ہفتے جمع ہوگی، مشورہ کرے گی، مذاکرہ کرے گی، کاموں کے بارے میں سوچے گی، فکر کرے گی. پچھلے ہفتے جو طے ہوا تھا وہ عمل درآمد اس ہفتے ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں بات کر کے اگلے ہفتے کا کام طے کرے گی. اس طرح اسے ہر ہفتے ایک دن بیٹھنا ہے، چاہے 20 منٹ کے لیے بیٹھے، اصل سے مغرب تک بیٹھے گا. اسی طرح تحصیل اور شہر کی یونٹیں ہیں، ان کو ہر 15 دن میں بیٹھنا ہے. یہی ہے نا ترتیب اگر غلط ہو تو مجھے لقمہ دیجیے گا. اسی طرح ضلع کی یونٹوں کو ہر مہینے بیٹھنا ہے. اسی طرح جو ہم لوگوں نے زونل جمعیتیں بنائی ان کو ہر 2 مہینے پہ، اور پھر ہر صوبائی یونٹ کو، جیسے آج یہ منتظمہ بیٹھی ہے، ہر 6 مہینے پہ دستور کے حساب سے ہر 6 مہینے پہ بیٹھنا ہے. اور آسان بنانا ہے. بند کر دیجیے شاندار پنڈال بنانا. یہ بہت شاندار پنڈال ہے، میں مبارکباد دوں گا جمعیت علماء ضلع مراد آباد کو اور جمعیت علماء اتر پردیش کو کہ ان حالات میں اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے. جی تو چاہتا ہے ہمیشہ سارے پروگرام ایسے ہی ہو، لیکن اس چکر میں پروگرام چلتے ہیں. آسان بنا لیجئے، کسی بھی جگہ جمع ہوئیے، اپنا خرچہ اپنے آپ اٹھائیے. جب اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے یہاں تک آنے کا خرچہ خود دیا ہے تو اپنے کھانے کا خرچہ بھی ہم خود اٹھا سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہ کرنے لگیں گے تو ہر 6 مہینے پر آسانی سے آپ کے سارے پروگرام ہو سکیں گے. 2 مہینے والے بھی، 6 مہینے والے بھی، 15 دن والے بھی اور ہفتہ واری بھی. اور پورے سال کا کیلنڈر ایک ساتھ بن جانا چاہیے. جمعیت علماء راجستھان نے فیصلہ کر لیا ہے اور اگلی منتظمہ کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے ان کی. پچھلی منتظمہ میں شریک ہوا تھا. کون سے شہر ہے ان کا؟ وہ سیکر میں. وہاں میں نے وعدہ لیا کہ اگلے کی تاریخ طے کرو اور یہ بھی طے کرو کہ جس شہر میں بھی ہوگا وہاں کے جو لوگ میزبان ہوں گے وہ کھانے کا انتظام کریں گے، لیکن کھانے کا خرچہ ہر آنے والا خود دے گا. کسی کی خوشامد نہ کرنی پڑے گی جی ہمارے پاس 500 لوگ یا 1800 لوگ جمع ہو رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، بلکہ ہم خود مہمان ہیں، ہم خود میزبان ہیں. وہ طے ہو گیا ان کے یہاں. سب لوگوں نے ایک ساتھ فیصلہ کر لیا. آپ لوگ بھی تیار ہیں اس کے لیے؟ الحمدللہ یہ فیصلہ بھی ہو گیا نا. یہ فیصلہ ایک یہ فیصلہ ہو گیا. اگلا اجلاس اس کی تاریخ آج طے ہو جائے گی، جگہ بھی آج طے ہو جائے گی. ایک فیصلہ یہ ہو گیا. دوسرا فیصلہ یہ ہو گیا کہ خرچے کا اور کھانے پینے کا وہاں کے مقامی ساتھیوں کے ذمہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم لوگ خود کریں گے. جان مال ابھی بھی کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اور لگے گا بس. تو وہ بجائے مقامی ساتھیوں کے ہم خود کریں گے شریک ہونے والے. تو آسان ہو جائے گا لگاتار. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے سنگ سے شیشہ بنا، شیشے سے پیمانہ بنا. سنگ سے، سنگ کہتے پتھر کو، سنگ سے شیشہ بنا، شیشے سے پیمانہ بنا. ہم ہیں اس مٹی سے جس مٹی سے پروانہ بنا. ہم ہیں اس مٹی سے جس مٹی سے پروانہ بنا. تو جب ہم پروانے ہیں
تو کام تو ہمارا جل جانا ہے. شاعر نے اس کو دوسرے انداز سے بھی کہا ہے. چلیے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کے ہوئے شعر و شاعری میں لگ گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں ابھی اصلاح معاشرہ کی تجویز سن رہا تھا، تو بدلاؤ کی بات ہے، تو میں اپنے دوستوں سے برابر یہ کہہ رہا ہوں کہ 2-3 سالوں سے کہ جو لوگ بھی اپنی تقریبات غیر اسلامی طریقوں سے، غیر شرعی طریقوں سے، کفریہ طریقوں سے کر رہے ہیں، جمعیت علماء ہند کو ان کے خلاف لڑنا چاہیے. اگر ظلم ہوگا تو ظلم کے خلاف کون لڑے گا؟ جمعیت لڑے گی یا خاموش بیٹھی رہے گی، تماشا دیکھے گی؟ تماشا تو نہیں دیکھ سکتے نا، لڑنا پڑے گا، چاہے اندر سے ہو رہا ہو چاہے باہر سے ہو رہا ہو. تو ہم لوگ باہر سے تو ظلم کے خلاف لڑنے کو بہت پسندیدگی سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہیے، لڑنا بھی چاہیے. لیکن جو ہمارے اپنے ہیں وہ لوگ جب ظلم کریں گے تو ہمیں ان کے خلاف بھی لڑنا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں، جو آدمی اپنی تقریبات کو ناجائز طریقے سے، غیر شرعی طریقوں سے، غیر انسانی طریقوں سے کرے گا، ہمیں ہر ایک ضلع میں ایک جماعت ایسی بنانی چاہیے جو کالے جھنڈے لے کر ان کے گھر کے سامنے دھرنا دے دے. ایسے لوگوں کے ہاں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کے گھروں کے سامنے اور ایسے لوگوں کے جلسوں میں، میٹنگوں میں شریک ہونے والے اور شادیوں میں شریک ہونے والے لوگوں کے سامنے، مسجدوں کے سامنے، مدرسوں کے سامنے بھی ہمیں دھرنے دینے چاہیے کہ یہ دشمن ہے. تو لیکن اس سے پہلے تو ہمیں خود ہی شریک ہونا، اس سے رکنا پڑے گا، خود ہی کرنے سے رکنا پڑے گا، پھر شریک ہونے سے رکنا پڑے گا، پھر یہ تیسرا مرحلہ ہے. پہلے 2 مرحلے ہمیں طے کرنے پڑیں گے، فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. اور نہیں کریں گے تو ہم کمزور رہیں گے. ہماری کمزوری اگر ہم نے ملت کی دور کرنی ہے تو ہمیں اپنے اندر طاقت پیدا کرنی پڑے گی. اور ہماری سب سے بڑی طاقت وہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اصلاح کریں، سماج کو سدھاریں، سماج کی کمیوں کو دور کریں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں ان سے جو مسلمان ہو کر کے ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہے. بچوں کی تربیت بڑی ضروری چیز ہے. میں والدین سے کہتا ہوں، بھیا اتنا دھیان کر لو جتنا تم اپنی بکری کا دھیان کرتے ہو، اتنا ہی اپنے بچوں کا دھیان کرو. یہ پیغام ہر گھر تک، ہر ماں تک، ہر باپ تک جانا ضروری ہے کہ تم جتنا اپنی بکری، اپنے گھر میں پلی ہوئی مرغی، جانور کا دھیان کرتے ہو، کم سے کم اتنا اپنے بچوں کا دھیان کر لو. اگر اتنا بھی دھیان نہیں کرو گے تو اپنی نسلوں کی حفاظت کیسے کرو گے؟ یہ والدین سے میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس بیچ میں ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے کہ ایک NCPCR ہے، چائلڈ پروٹیکشن کی ایک کمیٹی ہے، کمیشن ہے. اس کمیشن کے چیئرمین صاحب ہیں. اب ایک یہ ذمہ دار کمیشن ہے جو بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے چیئرمین صاحب ہیں. انہوں نے جب سے چیئرمین بنے ہیں تب سے بچوں کے حقوق کے لیے تو کچھ نہیں کیا. البتہ اسلام، مسلمان
اور مدارس اسلامیہ، وہ انہوں نے ان کو قبض میں مبتلا کر رکھا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، اور درد بھی ایسا ہے کہ اس کی مروڑ اٹھتی ہے ان کو بیچاروں کو، اور اس مروڑ میں وہ اپنی بات بھول کر دوسری بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ بچوں کو دیکھو، ملک میں بچوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح چائلڈ لیبر میں بچے لگے ہوئے ہیں، کس طرح اسکولوں میں معاملہ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ ایک بچے کو دوسرے بچے سے مسلمان ہونے کی وجہ سے پٹوایا جاتا ہے، چیئرمین صاحب کو پتہ نہیں۔ ایک بچے کو اسکول کا پرنسپل یا ٹیچر دوسرے بچے سے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے پٹواتی ہے، چیئرمین صاحب غائب ہیں۔ اور ہمارے مدرسوں سے پریشانی ہے ان کو، ہمارے مدرسوں سے ان کو پریشانی ہے۔ میں انہیں کیا کہوں، کہیں کیا ہوں میں؟ سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سنو، ان کی پچھلے دنوں ایک تقریر آئی، ان کی باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو گالیاں دے کر اپنی ملائی کاٹ رہے ہیں، بس فیشن بن گیا۔ سب سے آسان کام ہے مسلمان کو اسلام کو گالی دینا، پوچھے ان سے کوئی جا کے۔ جتنی باتیں انہوں نے مدرسوں کے بارے میں کہی ہے، بھیا اس کی ریسرچ خود ہی کر لو، کتنی باتیں سچ ہے کتنی جھوٹ ہے۔ آپ جاتے ہیں اپنی قابلیت کو دھارتے ہیں، ایک مجمع کے اندر تقریر کر رہے ہیں، آپ NCPCR کے چیئرمین ہیں، ذرا دیکھیے کچھ تو شرم کیجیے، ایک تحقیق تو کر لیجیے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارا سارا نظام بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے پاس غلطی بھی ہوگی، ضرور ہوگی، اور کوئی غلطی ہے تو ہم اسے ٹھیک بھی کرنے کو تیار ہے، ہمیشہ تیار ہے ٹھیک کرنے کو۔ مان لیا ہمارے مدرسے میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو، ہمارے مسجد میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، ہماری جمعیت میں کوئی کام غلط ہو رہا ہو، ہماری تقریر میں کوئی کام غلط ہو رہا ہو، ہماری ٹریننگ میں کوئی کام غلط ہو رہا ہو، ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اور سب کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن چیئرمین صاحب بیچارے تحقیق بھی نہیں کرتے، تقریر کو تقریر لگائے ہوئے ہیں۔ اب انہیں کیا کہیں گے، جاہل کہیں؟ وہ ہم کہنا نہیں چاہتے، اپنا منہ نہیں خراب کرنا چاہتے، گندا نہیں کرنا چاہتے۔ ساری گندگی تمہیں مبارک، ساری جہالت تمہیں مبارک۔ میں نہ گندی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ گندگی پھیلانا چاہتا ہوں، اور نہ جہالت میں جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں تمہاری مبارک ہو، جس جو تمہاری حیثیت ہے وہ تم کر رہے ہو۔ بنا دیا ایسے لوگوں کو چیئرمین، تو کیا کریں گے آپ؟ بھائی کسی پڑھے لکھے آدمی کو، سمجھدار آدمی کو بنایا ہوتا، جو ملک کو بنانے کی فکر کرتا، جو قوموں کو جوڑنے کی بات سوچتا، جو واقعی اصلاح لانے کی فکر کرتا، جو واقعی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی فکر کرتا۔ جب کوئی واقعی ٹھیک کرنے کی فکر کرے گا تو وہ اسکول کو بھی دیکھے گا، کالجوں کو بھی دیکھے گا، سڑکوں پر پھرنے والے بچوں کو بھی دیکھے گا، بھیک مانگنے والے بچوں کو بھی دیکھے گا۔ ان کی ناک کے نیچے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، منگوائی جا رہی ہے، ان کو ہوش بھی نہیں، ہوش بھی نہیں، ان کو مزے میں ہے۔ چیئرمین صاحب 300 سال پرانی بات انہیں یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ میں اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا غلط کہا ہے، اسے ٹھیک کر لو بھیا، کم سے کم صحیح بات تو کہو۔ وہ بھی نہیں کہنا چاہتے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے چیئرمین، تو کاٹ لو ملائی۔ وہ اچھا جملہ میں نے کہیں پڑھا، کسی صاحب نے لکھا، گالیاں دے کے ملائی کاٹ رہے ہیں۔ بس آسان ہے، پڑھنا نہیں پڑے گا، لکھنا نہیں پڑے گا، ریسرچ نہیں کرنی پڑے گی، صحیح بات ہے۔ وہ دل میں ایک نفرت ہے، کیسے اس کا اظہار کریں گے؟
ووٹ بیداری کی بات آئی، میں ووٹ دینے کی بات نہیں کرتا، لیکن ووٹر لسٹ کو صحیح کرنا اور اس کو صحیح کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا آج کی تاریخ میں تو ہم مجرم ہوں گے۔ سمجھ لیجیے یہ جرم ہمارے اوپر آئے گا، نسلیں معاف نہیں کریں گے۔ آپ کو بیدار ہونا ہے، قربانی دینی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ کوئی ایک بچہ بچی جو عمر ہو چکی ہے اور اس کو انکلوڈ ہونا ہے اس لسٹ میں، تو وہ بچنا نہیں چاہیے۔ لسٹ ٹھیک کرائیے، جس کا انتقال ہو گیا اس کا نکلوائیے، وہ رہنا نہیں چاہیے۔ جو نہیں چلا ہے وہ چل جانا چاہیے۔ شادی کر کے لائے تو پھر فوراً وہاں سے کٹوانا چاہیے، یہاں چلوانا چاہیے، اور کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے، جمعیت علماء کا کام ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق جمعیت علماء سے ہے، یا تو کام کر لیجئے یا ہٹ جائیے، ہمارا ادھیکار نہیں رہے گا پھر اس جمعیت علماء سے وابستہ رہنے کا۔ اگر ہم آرام سے سو گئے، اگر ہم نے محنت نہیں کی، اگر ہم نے قربانی نہیں کی، اگر ہم گاؤں گاؤں محلے محلے نہیں گھومے، ضروری کام ہے۔ جیسے مکتب قائم کرنا ضروری کاموں میں سے سب سے ضروری کام ہے ایمان کی حفاظت کرنا۔ پھر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو پھر کاغذات کا صحیح کرنا ہمارا سب سے ضروری کام ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ طوفان گزر گیا ہے سروں اور آرام سے، آرام کا وقت نہیں ہے، کام کا وقت ہے، محنت کا وقت ہے، توجہ کا وقت ہے، اخلاق کو درست کرنے کا وقت ہے، صبر و تحمل کے ساتھ سد سکندری بن جانے کا وقت ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ شکر بھی نہیں کر سکتا۔ بے شمار نعمت پروردگار عالم نے اس سرزمین پر ہم کو عطا کیا۔ یہ سرزمین ہمارا میدان عمل ہے، اسی لیے یہ سرزمین ہمارے لیے مقدس سرزمین ہے۔ پروردگار نے ہم کو یہ ملک عطا کیا ہے اپنے کاریہ چھیتر بنا کر ہمارا۔ یہ ہماری کرم بھومی ہے، جنم بھومی بھی ہے، کرم بھومی بھی ہے۔ میں ہندی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے۔ میدان عمل ہے ہمارا، یہ صرف جنم بھومی نہیں ہے، کرم بھومی بھی ہے۔ ہمیں کرم کرنا ہے، کام کرنا ہے، آرام سے نہیں بیٹھنا ہے۔ میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ سن 68 میں، غالباً سن 68 کی بات ہے، میں تو سن 67 میں پیدا ہوا، کاغذوں کے لحاظ سے سن 64 میں پیدا ہوا، 3 سال بڑا ہوں کاغذوں میں۔ جب ہمارے کاغذ میں اتنی کمی ہے تو اور لوگوں کے کاغذ میں کتنی کمی ہوگی، ذرا سوچو تو ٹھیک کرا لو۔ میرا کہیں پہ نام ہے محمود اسد حسین مدنی، کہیں پہ نام ہے محمود مدنی، کہیں پہ نام ہے محمود ایچ مدنی، کہیں پہ نام ہے محمود اے مدنی، اتنے سارے نام ہیں میرے۔ اور بہت سارے کیا اکثر لوگوں کے کاغذات میں اسپیلنگ کی گڑبڑ تو ضرور ہوگی، کسی کاغذ میں کچھ اور اسپیلنگ ہوگی، کسی میں کچھ اور اسپیلنگ ہوگی، سب کو ٹھیک کرانا ہے، اپنے کاغذوں کو ٹھیک کرانا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سن 68 کی بات ہے، غالباً بنگال کا فساد ہوا تھا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سال میں اعتکاف کیا تھا، میں رمضان کا نظام چلایا تھا، بلکہ وہاں ریلیف کا کام کیا تھا بنگال میں۔ اور وہ رکشے پہ بیٹھ کے، وہ ہاتھ رکشہ چلتا ہے وہاں جس میں سامان لے جایا جاتا ہے، مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ دونوں لوگ اس سے گاؤں گاؤں جاتے تھے ریلیف کا سامان لے کر کے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ جو یہ کام چل رہا ہے اس وقت اس کا، تو کیوں نہ ہم لوگ اس سال رمضان کا سارا اپنا نظام جو ہے اس سال مؤخر کر دیں اور اس کام پہ نکل جائیں۔ اگر اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے۔ کر سکتے ہیں ہم لوگ یا نہیں کر سکتے؟ سب لوگوں سے سوال ہے میرا، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، بھیا ہاتھ تو اٹھا دو، کرنا نہ کرنا کم سے کم ہاتھ تو اٹھا دو۔
لوگ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ کرنے کی نیت نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کرنے کے لیے کہ آپ رمضان چھوڑ دیجئے، رمضان میں اپنا روزہ رکھ کر کے بھاگیے گاؤں گاؤں گلی گلی، لیکن کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ تو کریے، کچھ تو کریے، کچھ تو کرائیے۔ میری بات تو ساری پوری ہو گئی۔ ایک بات اور سمجھیے گا، اس ملک میں جو غیر مسلم ہیں برادران وطن، ان کی اکثریت آپ کی اپنی ہے۔ جو لوگ نفرت میں اندھے ہیں قانون گو صاحب کی طرح، وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑی مائنورٹی ہے وہ۔ آپ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اپنے رویے کو مت خراب کیجیے، وہ ان کے علاوہ بہت بڑی اکثریت ہے، میجورٹی ہے، جو آپ کا پوٹینشیل فرینڈ ہے، وہ آپ کے دوست بن سکتے ہیں۔ ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ان کے اوپر کام نہیں کیا تو آپ نقصان اٹھائیں گے اور دشمنوں کو کامیاب کر دیں گے۔ اس لیے اپنے پوٹینشیل فرینڈ کو پہچانیے۔ پوٹینشیل فرینڈ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایسا آدمی، ایسے لوگ جن کو دوست بنائے جانے کا امکان ہے اور ان کے اندر دوست بننے کی صلاحیت ہے، اس کو انگریزی میں پوٹینشیل فرینڈ کہتے ہیں۔ اس میں لمبی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بہت لوگ ہیں، طبقاتی تقسیم ہے ان کے درمیان، ان کے بیچ میں جو لوگ ہیں ان سے تعلقات استوار کرنے چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، ان سے ایسوسیشن بنانی چاہیے۔ الیکشن کا سوال نہیں ہے، یہ ملک کے بنائے جانے کا سوال ہے، ملک کی تعمیر کا سوال ہے۔ پرسپشن اور ریالٹی، یہ دو الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ پرسپشن بالکل الگ چیز ہے اور ریالٹی بالکل الگ چیز ہے۔ پرسپشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی تاثر ہونا یا کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ داڑھی کو بھی کرتا پاجامہ دیکھا تو سمجھ لیا کہ ارے یہ تو بڑے کٹر ہوں گے، یہ تو بڑے خطرناک ہوں گے، بڑے کٹر ہوں گے۔ یہ ہے پرسپشن۔ کسی کو گیروے کپڑے میں دیکھا آپ نے تو آپ کو لگا ارے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، پتہ نہیں کیا کریں گے، کیا بولیں گے، کیسے ہوں گے۔ دور سے دیکھ کر جج کرنے لگنا، ان کے بارے میں فیصلہ کرنے لگنا، اس کو کہتے ہیں پرسپشن۔ لیکن ہمیشہ ہر پرسپشن صحیح نہیں ہوتا۔ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، کبھی دھوکہ مت کھائیے، حقیقت کو حقیقت کے طریقے سے آنکھیے، پرسپشن اور تصور پر بچ جائیے۔ میں اپنی سرکار سے کہتا ہوں، ملک کے بسنے والے لوگوں سے کہتا ہوں، جو لوگ بہت ناراض ہیں، غصے میں ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں، دل دے چکے ہیں، عہد وفا کر چکے ہیں ہم، دل دے چکے ہیں، عہد وفا کر چکے ہیں ہم، پہلے ہی اپنے حق میں برا کر چکے ہیں ہم۔ وہ انجمن اب اہل ستم کی ہے جلوہ گاہ، وہ انجمن جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہ انجمن اب اہل ستم کی ہے جلوہ گاہ، روشن جہاں چراغ وفا کر چکے ہیں ہم۔ معلوم ہے جو قدر وفا ان کے دل میں ہے، معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، معلوم ہے جو قدر وفا ان کے دل میں ہے، 100 بار ان سے عرض وفا کر چکے ہیں ہم۔ دنیائے عشق وادیے پرخار ہی سہی، وادیے عشق، ہم تو عشق والے لوگ ہیں، وادیے دنیائے عشق وادیے پرخار ہی سہی، اب تو جنوں کو برہنہ پا کر چکے ہیں ہم، اب تو جنوں کو برہنہ پا کر چکے ہیں ہم۔ ہاں ہاں شوق سے
बहुत जुर्म वफा कर चुके हैं हम। किस किस जगह बयाज़े वतन से मिटाओगे, किस किस जगह बयाज़े वतन, किस किस जगह बयाज़े वतन से मिटाओगे। हर हर वरक़ पे मोहरे वफा कर चुके हैं हम, हर हर वरक़ पे मोहरे वफा कर चुके हैं हम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मौलाना मोहम्मद साहब से और मौलाना अब्दुल रऊफ साहब से कहूँगा कि अगली मजलिस मुंतजिमा और उसका तारीख या कम से कम महीने में भी हफ्ता कर लें, आखिरी हफ्ता या बीच का हफ्ता, और जगह, ये दोनों का ऐलान करें।